اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا. آج وہ بچہ نہیں آیا نجیب الحسنین جو اس پہلے اجلاس کا اسپیکر تھا، لیکن حکیم صاحب کی شہادت سے پہلے آخری اجلاس جو منشیات کے موضوع پر تھا، منشیات کے حوالے سے نونہالوں کی ذہن سازی کا ایک مقصد تھا، اس آخری اجلاس کے اسپیکر نوشین رزاق ہمارے درمیان موجود ہیں. حکیم صاحب کی زندگی کے واضح 3 عنوانات جو بچے آج بیٹھے ہیں جنہوں نے حکیم صاحب کو شاید دیکھا نہ ہو، وہ غور سے سنیں کہ حکیم صاحب کی زندگی کے واضح 3 عنوانات تھے: علم اور عالم کا احترام، علم کا فروغ اور عالم کا احترام، مریضوں سے نونہالوں کی ذہنی تربیت، علم اور عالم کا احترام اور مریضوں کی خدمت. حیران کن اتفاق یہ ہے کہ حکیم صاحب کی زندگی کے آخری 3 دن انہی موضوعات پر کام کرتے گزرے. جمعرات کا روز پی ٹی وی نے ایک پروگرام اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، کسوٹی، شاید کسوٹی، ہاں، اس میں حکیم صاحب کو بلایا گیا اور اس میں حکیم صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا. وہ سوال مجھے آج بھی یاد ہے. شخصیت پوچھی گئی تھی ابوالقاسم الزہراوی جو پہلے مسلمان سرجن تھے. تو وہ علم اور عالم، علم کے فروغ اور عالم کے احترام کے حوالے سے حکیم صاحب نے اس میں بڑی خوبصورت گفتگو ریکارڈ کروائی. جمعے کا دن نونہالوں سے محبت اور نونہالوں کی ذہن سازی کے حوالے سے منشیات کے نقصانات پر ہمدرد نونہال اسمبلی کا اجلاس، اور ہفتے کا دن مریضوں کی خدمت کے لیے مطب پہنچتے ہی اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، شہید کر دیے گئے. ایک اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ حکیم صاحب کی عملی زندگی کا آغاز بھی مطب اور حکیم صاحب کے سفر آخر پر روانہ ہونے کا مقام بھی مطب. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکیم صاحب مریضوں سے بھی کتنی محبت کرتے تھے. جب حکیم صاحب 6 مہینے کے لیے گورنر مقرر ہوئے تو اس شرط پر ہوئے کہ میں مریضوں سے اپنا رابطہ ختم نہیں کروں گا، اور وہ پابندی سے اپنے جو ایام تھے مطب کے، وہ پابندی سے مطب کرتے رہے. دفتر آنا کم کیا تھا اپنے ہیڈ آفس، لیکن مریضوں سے رابطہ ختم نہیں کیا انہوں نے. مریضوں کو گورنر کی ذمہ داریوں کے باوجود دیکھتے رہے. تو یہ حکیم صاحب کا سلسلہ تھا. ہمدرد نونہال اسمبلی چلتی رہی، پھر اس کا سلسلہ کچھ اور آگے بڑھا. پھر ہمدرد نونہال صحت کانفرنس کا خیال آیا، عالمی نونہال صحت کانفرنس کا خیال آیا. اس سے پہلے ایک نوجوانوں کی عالمی کانفرنس وہ کر چکے تھے. ایک بڑا اچھوتا خیال میں آپ کو بتاؤں، ڈسکس ہو رہا تھا کہ عالمی نونہال کانفرنس کیسے کی جائے اور عالمی یوتھ کانفرنس کیسے کی جائے. انٹرنیشنل یوتھ کانفرنس آسان کام نہیں ہے کہ پوری دنیا سے نوجوانوں کو بلایا جائے اور یہاں رکھا جائے اور ان سے کانفرنس کیا جائے. تو حمیدی صاحب میرے محترم ڈائریکٹر اور میں نے ایک تجویز مل کر پیش کی حکیم صاحب کو کہ اس زمانے میں جامعہ کراچی میں غیر ملکی طلبہ بہت پڑھتے تھے. جامعہ کراچی میں ایک الگ شعبہ تھا فارن اسٹوڈنٹ افیئرس کے حوالے سے، اور خاص طور پر عرب ممالک کے اور کچھ مشرق بعید کے ممالک کے طلبہ پڑھتے تھے. تو ہم نے حکیم صاحب کو تجویز پیش کی کہ ہم وی سی صاحب کے تعاون سے، ہم کراچی یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں ان کے تعاون سے اگر ہم ان غیر ملکی طلبہ کو اگر منا لیں تو وہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو جائے گی، کیونکہ وہ طلبہ اپنے اپنے ملک کی نمائندگی کریں گے. کوئی سوڈان کا ہے، کوئی عراق کا ہے، کوئی مصر کا ہے، کوئی سعودی عرب کا ہے. تو انٹرنیشنل کانفرنس ہو گئی. وہ بچے ہیں تو غیر ملکی، تو وہ بچوں کی غیر ملکی کانفرنس ہو گئی. تو اس طرح 3 دن کی انٹرنیشنل یوتھ کانفرنس 1986 میں ترتیب پائی. پھر اسی خیال کو آگے بڑھاتے ہوئے انٹرنیشنل ہیلتھ کانفرنس کا قیام عمل میں آیا، اور اس سے ہم سفارت خانوں کے ذریعے رابطہ کر کے، اسلام آباد میں جو سفارت خانے اور سفیر ہیں ان سے رابطہ کر کے ہم وہاں سے غیر ملکی بچے لیتے رہے، اور اس طرح وہ انٹرنیشنل صحت کانفرنس پختہ ہوتی چلی گئی اور کامیاب ہوتی چلی گئی. آج بھی
اس کا سلسلہ جاری ہے. میں ظاہر نوٹس بھی ملا ہے تو میں چاہوں گا کہ اپنی زندگی اپنی گفتگو کو بہت مختصر کروں. حکیم صاحب کے حوالے سے 2-3 مجھے ایک عجیب اتفاق ہے. مجھے اردو لٹریچر سے بہت شوق رہا، مشاعرے اٹینڈ کرنے کا، کتابوں کی لانچنگ اٹینڈ کرنے کا، آرٹس کونسل کی تقریبات میں جانے کا. میں عجیب اتفاق محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اچھا مصرع، کوئی اچھا شعر، کوئی اچھا جملہ سیدھا جا کے حکیم صاحب کی شخصیت پہ فٹ بیٹھتا ہے. یہ عجیب و غریب اتفاق تھا. میں نے بہت سے ایسے مصرے اور شعر پڑھے جو حکیم صاحب پر جا کے ایسے چشمہ ہو جاتے تھے جیسے انہی کے لیے کہے گئے ہیں. حکیم صاحب کی زندگی کا نچوڑ: ایک لمحہ بھی اگر میرے تصور میں نہیں، ایک لمحہ بھی اگر میرے تصرف میں نہیں، پھر یہ اطراف میں پھیلی ہوئی دنیا کیا ہے؟ اس مسافت میں سوا نیزے پہ سورج ہوگا، عشق کے ناز اٹھا سائے میں بیٹھا کیا ہے؟ حکیم صاحب کی زندگی سحر خیزی، تہجد گزاری، اور پھر رات کے آخری پہر اٹھ کر اللہ کے حضور دعائوں کے لیے ہاتھ بلند کرنا. اس کے حوالے سے میں نے ایک بند پڑھا، میں عجیب و غریب حیران شیران پریشان کہ میں نے یار کیا خوبصورت مصرے ہیں جو حکیم صاحب پر جا کر بیٹھتے ہیں. شام سے پہلے کبھی صبح کی آیات کے بعد، شام سے پہلے کبھی صبح کی آیات کے بعد، روشنی مجھ میں اترتی ہے مناجات کے بعد. رہ روے عشق اسی راہ پہ چلتے رہنا، ایک جہاں اور بھی ہے ارض و سماوات کے بعد. اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ اور اس کے نتیجے میں اترنے والی روشنی، میں پورے ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم نے وہ حکیم صاحب میں اترتی محسوس کی ہے، ہم نے دیکھی ہے. ایک اچھے اور سچے رہنما کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. حکیم صاحب نے جو باتیں، جو نصیحتیں اپنے بچوں سے اور اپنی آڈینس سے کی، 100% ان پر عمل کرتے تھے. اگر وہ کہتے تھے کہ ایک ناشتہ ایک کھانا، تو حکیم صاحب نے ساری زندگی دوپہر کا کھانا نہیں کھایا. سادہ خوراک، سادہ مزاج، سادہ رہائش، فرش پہ گدا ڈال کے سونا، ساری زندگی چارپائی پہ نہیں سوئے. آپ حیران ہوں گے یہ سن کر، کوئی مسیری نہیں تھی ان کے کمرے میں. فرش پر گدا بچھا ہوتا تھا، چاروں طرف کتابیں، ایک طرف رائٹنگ ٹیبل ان کی، اور اس پہ بیٹھ کے ان کا دفتری کام کرنا اور فرش پہ سونا. یہ ان کی سادگی تھی. زندگی تو قرون اولیٰ کے زمانے کے لوگوں کی نشانیاں تھیں. تو یہ ساری سلسلے تھے. جی بالکل. بس میں آخری 4 مصرے پڑھ کر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. وفا پرستوں کے اپنے اصول ہوتے ہیں، وفا پرستوں کے اپنے اصول ہوتے ہیں، روایتوں سے کبھی سرکشی نہیں ہوتی. محاذ جنگ سے پسپائیاں تو جائز ہیں، محاذ جنگ سے پسپائیاں تو جائز ہیں، محبتوں میں مگر واپسی نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ حکیم محمد عثمان صاحب. میں بالکل اس بات کو تصور کر سکتا ہوں کہ اتنا لمبا سفر آپ کا ہمدرد فاؤنڈیشن کے ساتھ گزرا، تو اس وقت چند منٹوں میں اس پورے سفر کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں تھا. بہرحال شکریہ، آپ نے اختصار سے کام لیا. ناظرین، اب ہمارے درمیان موجود ہیں لیفٹیننٹ سید رضوان حسین شاہ، پاکستان نیوی سے جن کا تعلق ہے. تعلق ان کا آزاد کشمیر کے ضلع باغ سے ہے. آپ کے والد صاحب ہمدرد پشاور سے منسلک تھے اور دوران ملازمت فیملی کے ساتھ وہیں رہائش پذیر رہے. رضوان صاحب نے ابتدائی تعلیم پشاور سے حاصل کی. آپ نے تعلیمی سفر کے دوران ہمدرد نونہال اسمبلی میں شرکت کی اور تقریری مقابلوں میں اور ٹیبلو پروگرام میں حصہ لیا. آپ کو بار بار ہمدرد نونہال اسمبلی میں بطور اسپیکر ہمدرد نونہال اسمبلی کا رکن رہنے کا اعزاز بھی حاصل رہا. علاوہ ازیں آپ ان خوش قسمت لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کو شہید پاکستان حکیم محمد سعید صاحب سے ملنے کا، ان کو سننے کا موقع ملا. آپ اس وقت پاکستان نیوی میں
بطور اپنی خدمات آفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اس وقت وہ اچھا آگے تشریف لے آئیں۔ آپ کی تعیناتی جو ہے وہ نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے۔ میں تقریر کے لیے دعوت دینا چاہوں گا لیفٹیننٹ سید رضوان حسین شاہ کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ہمدرد فاؤنڈیشن کا کہ انہوں نے ہمیں یہ چانس دی ہے ہم لوگ آ کے یہاں پہ آپ لوگوں سے ملیں اور آپ لوگوں سے باتیں کریں۔ مجھے چونکہ وقت کا اندازہ ہے تو باقی جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ہم سب کے لیے بہت ہی میننگ فل تھی، لیکن جو چیز میں نے سیکھی ہے اور جو چیز میں نے سمجھی ہے حکیم محمد سعید صاحب سے، اس میں جو سب سے کور ویلیو مجھے فیل ہوئی ہے دیٹ واز ڈسپلن، کیونکہ ان کی لائف میں جو ڈسپلن تھا وہ انتہائی زیادہ تھا اور وہ ایک ڈسپلنڈ لائف گزارتے تھے، وقت کی پابندی کرتے تھے اور بہت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اپنی لائف میں ڈسپلن کو جو ہے وہ قائم رکھیں، کیونکہ ایک کوٹیشن میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ فیل دا پین آف ڈسپلن اور فیل دا پین آف ریگریٹ۔ تو اگر آپ اپنی لائف میں ڈسپلن رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ ایٹ دا اینڈ میں چاہوں گا کہ ایک نعرہ اگر آپ لوگ لگا لیں تو دیٹ ول بی ریئلی گریٹ۔ سر ود یور پرمیشن، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اچھا سر، میں چاہتا ہوں کہ وائس ایسی ہو کہ ایٹ لیسٹ اور نیبر شوڈ لسن دس تھنگ۔ پاکستان، a little louder sir، پاکستان۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی ایک تو میں آپ سب لوگوں سے درخواست کروں گا کہ خاموشی کا خاص خیال رکھیں تاکہ اس اسمبلی اب چونکہ یہ اختتام کی طرف گامزن ہے، جو تقاریر ہو گئیں اور یہ اسمبلی یہاں پہ اس کا سیشن جاری ہے، لیکن یہاں کچھ ایسے مہمانان موجود ہیں جو کہ جن سے میری کئی دہائیوں سے ملاقات رہی ہے، جن سے میں بڑا متاثر ہوں۔ ان میں سے ایک شخصیت جو ہے وہ حکیم حنان صاحب کی ہے۔ کئی برس پہلے میرا جب جانا ہوا اور میں ہمدرد کی جو بیت الحکمہ ہے یعنی کراچی سے باہر یونیورسٹی، لیکن وہاں گیا اور پہلی دفعہ جانا بڑا دشوار گزار تھا، لیکن جس وقت حکیم حنان صاحب سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی، ایک نجی ٹیلی ویژن چینل سے میرا تعلق تھا، میں نے ایک آئیڈیا ان کو پیش کیا طب نبوی کے حوالے سے، اور اس کے بعد ہم نے اس کے پہلے 13 پروگرام کیے اور اس کے بعد 13 مزید پروگرام کیے، اور اس کامیابی سے اس پروگرام میں بطور مہمان شریک ہوتے ہوئے بڑے مفید مشورے بھی دیے۔ اور ویسے بھی انسان کی شخصیت جو ہے نا وہ اس کی بہت سی چیزوں کا آئینہ ہوتی ہے، تو حکیم حنان صاحب کی اپنی شخصیت ماشاءاللہ آج سے کوئی تقریباً 12 یا 15 سال پہلے کی یہ بات ہے، اس وقت بھی ماشاءاللہ اسی شخصیت کے مالک تھے، آج بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں درخواست کروں گا حکیم حنان صاحب سے کہ چند جملے ادا کر دیں، اس کے بعد مزید 2 تاثرات ہیں، پھر ہم تھیٹر کی جانب بڑھیں گے۔ حکیم صاحب یہاں سامنے سے آ جائیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وقت کی تنگی کا مجھے احساس ہے، انتہائی اختصار سے کام لوں گا۔ حکیم صاحب کی خدمت کرتے ہوئے 27 سال گزرے اور جو کچھ میں نے محسوس کیا اس کا نچوڑ ان بچوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حکیم صاحب ایک پکے مسلمان اور سچے پاکستانی تھے، اور آپ کی تمام محنت کاوشیں وہ بچوں سے جڑی ہوں، جوانوں سے یا بزرگوں سے، ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اپنے دین سے جڑے رہیں اور ایک قوم بنے رہیں، اور اسی کی ہم میں کمی بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ جس دن ہم نے اپنے دین سے صحیح رشتہ جوڑ لیا اور جس دن ایک قوم بن گئے تو انشاءاللہ پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور ہم ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہو جائیں گے۔ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو سنگ بنیاد پر لکھے ہوئے ناموں سے زندہ رہے۔
لیڈر وہ ہوتا